ایک عورت کی شادی ہوئی گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس کا خاوند امیر آدمی تھا۔ اس نے گاؤں کے کنارے پر ایک گھر بنایا، اس میں بیوی کو رکھا۔ یہ دونوں میاں بیوی وہاں رہ رہے تھے۔ کچھ جانور بھی گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ دیہاتی علاقوں میں ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی جانور ہوتا ہے، گائے، بھینس، بکری، گدھا، مرغا یا کتا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ یہ دیہاتی زندگی کا فیچر ہے۔ دلہن جب اپنے گھر رہنے لگی، کچھ دنوں کے بعد مرغا مر گیا تو وہ بڑی غصے ہوئی اور خاوند کو کہنے لگی، دیکھو ہمارا مرغا مر گیا۔ خاوند کی عادت تھی، وہ ہر کام میں کہتا تھا اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ اس نے آگے سے کہہ دیا اس میں کوئی خیر ہوگی۔ اب بیوی بڑی پریشان کہ ہمارا مرغا مر گیا اور یہ کہتا ہے کوئی خیر ہوگی۔ تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کی شام ان کا جو رکھوالی کتا تھا وہ بھی مر گیا۔ تو پھر بیوی نے کہا دیکھو ہمارا کتا بھی مر گیا۔ اس نے کہا کوئی خیر ہوگی۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ بھائی کتا رات کو پہرا دیتا تھا، اس کے مرنے میں کیا خیر ہو سکتی ہے؟ اللہ کی شان کچھ عرصے کے بعد گدھا مر گیا۔ اب جب اس نے خاوند کو بتایا، اس نے کہا اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ تو پھر وہ برس پڑی، کہنے لگی عجیب بات ہے، مرغا مرا کوئی خیر ہوگی، کتا مرا کوئی خیر ہوگی، گدھا مرا کوئی خیر ہوگی، یہ مرنے میں ہی خیر سب کی ہے۔ اب یا تو پھر آپ کی باری ہے یا میری باری ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے جب عورتیں ماشاءاللہ بات شروع کرتی ہیں تو پھر وہ کہاں سے کہاں کے ردیف اور قافیے ملا دیتی ہیں۔ وہ بیچارہ سن کر چپ ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، کچھ عرصے کے بعد ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے اس بستی پر ڈاکہ مارنے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا بھائی جہاں سے بھی کوئی مال، سونا، چاندی ملے گا ہم نے سب نکالنا ہے۔ اور کچھ بدنیتوں نے عورتوں کی عزت بھی خراب کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ سب گاؤں والے سوئے پڑے تھے، اچانک ڈاکو نے حملہ کیا۔ اب وہ ہر گھر کے لوگوں کو باہر نکال رہے تھے، ان کی تلاشی لے رہے تھے، ان کا سونا چاندی لے رہے تھے۔ وہ تعداد میں کافی تھے۔ پورے گاؤں میں انہوں نے اسی طرح کا معاملہ کیا، کتنی جگہوں سے مال لوٹا، کئی گھروں میں عزت لوٹی، مگر یہ جو دلہا اور دلہن تھے ان کی طرف سے کوئی بھی نہ آیا۔ یہ آرام اور مزے سے رات کو سوتے رہے۔ صبح اٹھے تو ان کو گاؤں میں ہونے والی کارروائی کا پتہ چلا۔ سارے گاؤں کے لوگ حیران ہوئے کہ پورے گاؤں کا ہر گھر کا مال لوٹا گیا، ادھر کوئی نہیں آیا۔ وقت کا ساتھ ایک ڈاکو پکڑا گیا۔ اس سے پوچھا گیا بھائی تم نے سارے گھروں کو لوٹا، ایک گھر کو کیوں چھوڑا؟ اس نے کہا جی مسئلہ یہ تھا، ہم نے آپس میں یہ فیصلہ کیا تھا ہر گھر میں تلاشی لیں گے۔ ہم جس گھر کے قریب جاتے کوئی نہ کوئی جانور بولتا تھا جس سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہاں کوئی رہتا ہے۔ ہم اس میں جا کر مال بھی لوٹتے، بدکاری بھی کرتے۔ ایک گھر ایسا تھا اس میں کسی جانور کے بولنے کی آواز سنائی نہیں دی۔ ہم نے سوچا یہاں کے لوگ بھاگ گئے ہیں یا یہاں کوئی رہتا نہیں ہے۔ چونکہ وقت بھی تھوڑا تھا تو ہم ادھر گئے ہی نہیں۔ اب بتاؤ کہ عورت سمجھ رہی تھی ان جانوروں کے مرنے سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، جب حقیقت ان کے سامنے کھلی تو اب اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے کہ اللہ نے میرا مال بھی بچا لیا، میری عزت آبرو بھی بچا لی۔ اب کوئی بندہ کہے میرا بیٹا نہیں ہے، بھائی اللہ بیٹا دے دیتے، نافرمان بنا دیتے تو آپ زیادہ عذاب میں ہوتے۔ کوئی کہے جی میری بیوی اتنی خوبصورت نہیں ہے، بھائی خوبصورت نہیں ہے تو کیا ہوا، وفادار تو ہے۔ اگر خوبصورت بیوی دے کر بد کردار بنا دیتے تو پھر کیا ہوتا، وہ گھر آپ کا بساتی، دل میں کسی اور کو بساتی۔ اللہ جو بھی کرتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے۔ فیصلہ کوئی بندہ نہیں کرتا، اللہ کرتے ہیں، کسی بندے کے اختیار میں نہیں کہ وہ کاروبار کو بند کر دے، کاروبار کو روک لے، رشتہ روک لے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ جو حالات بھیجتے ہیں، خوشی کے ہوں یا غم کے ہوں، صحت کے ہوں یا بیماری کے ہوں، ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی رہے، یہ مائنڈ بنائے، ذہن بنائے۔ چونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے آج کے دور میں رزق کی جتنی فراخی ہے پہلے نہیں تھی۔ پہلے زمانے کے لوگ دسترخوان پر ایک کھانا کھاتے تھے، آج ماشاءاللہ دسترخوان پر ملٹیپل چوائس، کئی قسم کے کھانے